یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے تاریخی قصبے سردھنا میں 16 جولائی 2024 کو ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک ایتہاسک بوڑھا بابو میلے میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد حاجی تحسین قریشی صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے مظفر نگر کے ایم پی ہریندر ملک صاحب، افتتاح کیا اتل پردھان صاحب ایم ایل اے سردھنا، شمع روشن کی ادب نواز شخصیت آغا عین الدین شاہ صاحب نے، مہمان اعزازی رہے نظام انصاری صاحب سابق چیئرمین سردھنا، ارشاد قریشی صاحب سماج سیوی، حاجی اکرام انصاری صاحب سماج سیوی، حاجی ایوب گجر صاحب سماج سیوی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے وارڈ نمبر 25 کے ہردل عزیز پارشد عمران ٹھاکر صاحب، اور مشاعرے کے کنوینر رہے یووا سپا نیتا شاویز انصاری صاحب چیئرمین پترو۔ مشاعرہ کمیٹی میں پارشد فرمان انصاری، پارشد حاجی منان قریشی، پارشد شکیل مرزا، پارشد فردوس قاسم اور پارشد ڈاکٹر راحت پروین کے نام سر فہرست ہیں۔ مشاعرے کی شاندار نظامت کی عالمی شہرت یافتہ شاعر و ناظم مشاعرہ ریاض ساغر صاحب نے۔ آئیے آپ کو غزل کی سنجیدگی کی طرف لیے چلتا ہوں، ان اشعار کے ساتھ کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق اور آج کی اس خوبصورت غزل کا مقطع، ہمارے مشاعروں کی آبرو، اردو غزل کا وقار، ڈاکٹر نواز دیوبندی کا شمار ہمارے عہد کے ان محترم اور باکمال شعراء میں ہوتا ہے جن کی شخصیت شاعری، علمی، ادبی اور بولنے بھی دو گے یہ ایسا نہ کرو لگے یوٹیوب پر اللہ کے بندو نہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں۔ دیکھو یہ ہوتی ہے انکساری۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انکساری نے تمہیں رکھا ہمیشہ سر بلند، تم زمین کہتے ہو خود کو آسماں ہوتے ہوئے۔ یہ لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے بڑی باتیں ہوتی ہیں، مطلب اپنی تعریف سچائی بھی تو سننا نہیں چاہتے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اردو لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہو اور وہاں ڈاکٹر نواز دیوبندی کے خوبصورت اشعار نہ گونج رہے ہو۔ ہزاروں شعر ان کے زبان زد خاص و عام ہو چکے ہیں۔ مجھ جیسے ناظم جانے کتنے ناظم ان کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں اپنی نظامت میں۔ ابھی میں نے شروعات کی تھی اس شعر سے جو میں نے ابھی پڑھا کہ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ان کا لیکن سب سے بڑا کارنامہ ان کا تعلیمی مشن ہے جس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ سادگی، سلاست، بلند خیالی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے جذبات اور احساسات کی مصوری کرنے کا ہنر، ان کے لہجے کی خاص شناخت ہے۔ میں یہ شعر ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو ان کی شخصیت پر بالکل صادق آئے گا کہ ہزاروں حصول علم کی خاطر یہ میری تشنگی توبہ، حصول علم کی خاطر یہ میری تشنگی توبہ، کئی دریا پیے لیکن ابھی تک پیاس باقی ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں عالمی شہرت یافتہ شاعر، ہمارے مشاعرے کے آبرو ڈاکٹر نواز دیوبندی۔ السلام علیکم۔ بہت دن پہلے حاضر ہوا تھا، بڑی مدت گزری ہے۔ اب عمران صاحب نے، ریاض بھائی نے، ان کے تمام رفقا نے مجھے یاد کیا، میں شکر گزار ہوں۔ میرا ابتدائی زمانہ تھا، عبد الوحید قریشی صاحب نے بلایا تھا، اور عبد الوحید قریشی صاحب مجھے بہت پہلے سے جانتے تھے۔ نجمی صاحب ڈاکٹر اجلال صاحب کے ہاں بیٹھتے تھے وہاں۔ اور دوستوں، اس زمانے میں سردھنے کے مشاعرے کا ایسا عالم تھا کہ مقناطیسی مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ مطلب ڈی سی ایم اور لال قلعے کا مشاعرہ چھوڑ کے ہم سردھنے کا مشاعرہ پڑھنے آتے تھے۔ مطلب اگر اس تاریخ میں ڈی سی ایم اور لال قلعے کا بھی مشاعرہ ہے تو یہ طے کیا جاتا تھا کہ ڈی سی ایم کا مشاعرہ نہیں پڑھا جائے گا، لال قلعے کا مشاعرہ نہیں، سردھنے کا مشاعرہ پڑھا جائے گا۔ بہرحال جتنی بڑی تعداد میں آپ اس فقیر کے لیے بیٹھے ہیں،
میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے مشاعروں میں ابتدا میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی. میں بھی اپنی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور ایک بات اور بتاتا ہوں. کہانی میں منشی پریم چند کا نام، شاعری میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام، یہ نام سنے ہوں گے آپ نے. آج میں نے آپ کے اسٹیج پر ایک ایسا سامع دیکھا کہ جو اول تا آخر غزل کو عبادت کی طرح سن رہا تھا. اور میرے دوستو، جب میں نے ان کا نام پوچھا تو پتا چلا کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے ہندو دوست ہیں. تو اگر سردھنے کے مشاعرے پہ کوئی ہندو غزل کی پوری رات عبادت کی طرح گزارتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کا قصبہ بڑا خوش نصیب ہے. ان کا نام تو میں جانتا نہیں، لیکن بہرحال پوار صاحب کو بہت آداب پیش کرتا ہوں، بہت محبت کا سلام کرتا ہوں. اور میرے دوستو، ہماری ہر محفل کو ایک پوار صاحب کی ضرورت ہے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ اگر پوار صاحب کو اور اینی بھائی کو برابر میں ایک دوسرے کے برابر میں بٹھا کے ایک فوٹو بنا دیا جائے تو شاید یہی ہندوستان کی سچی اور اچھی تصویر ہوگی. اس سے خوبصورت تصویر نہیں ہو سکتی. بہرحال بہت بہت شکریہ. اب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا وقت لوں گا میں، چونکہ آپ جتنی محبت سے انتظار کر رہے ہیں، جتنی محبت سے عمران بھائی نے، ریاض بھائی نے اور ان کے دوستوں نے بلایا ہے، مگر تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیجیے گا. پذیرائی اللہ کی بھی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے پذیرائی چاہتا ہے. اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، کرپالو ہے، دیالو ہے، تب بات سنتا ہے. ایسے ہی مشاعرے میں داد اور تحسین بہت ضروری ہے. یہ جو لوگ شاعروں پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یار یہ بہت ویسے ہوتے ہیں، داد چاہتے ہیں، ارے ایک کرسی بنا کے دیکھ لے، باڑی کو داد چاہیے. ہم تو شعر کہتے ہیں. اس لیے پوری زندگی اور توانائی کے ساتھ زندہ رہیے گا. اگر یہ ارادہ ہو تو بتائیے، ورنہ میری بات مکمل ہو گئی. سب لوگوں سے شرکت کی درخواست. ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. نظم ہے 14 سیکنڈ کی. 14 سیکنڈ میں آپ سے 13.5 سیکنڈ کی خاموشی اور سناٹا چاہتا ہوں. اور 14ویں سیکنڈ کے آخر میں اگر آپ کا جی چاہے تو زندہ ہو جائیے گا. ملاحظہ فرمائیں، میری نظم کا عنوان ہے محبت. محبت. اور 14 سیکنڈ میں 13.5 سیکنڈ آپ کو سناٹا کرنا ہے. کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے، میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی. زندہ باد. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ واہ. اس کے پیروں میں محبت، واہ واہ واہ. کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. پوار صاحب، آپ کو مخاطب کرتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیے. میرے عزیزو، اس مٹی میں ہر اسٹیج پر، ہر محلے میں، ہر شہر میں ایک پوار چاہیے. تب آئے گی روشنی، تب بنے گی زندگی خوشگوار. شعر ملاحظہ کی فرمائیں. کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں. دوسرے مصرے پہ محبت چاہوں گا کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. زندہ باد. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں.
عمار صاحب شعر سنیں، جگنو بناتے ہیں یہ دنیا، اینی بھائی کہ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. واہ واہ واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بنا. کیا کہہ رہا ہے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں. دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں، یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں. ایک سے ہیں. اور دریا ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں. واہ. دریا ہوں، آپ سب کی ترجمانی کرتا ہوں کہ دریا ہوں میں بھید بھاؤ کو کیا جانوں. میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں. واہ واہ واہ. ایک سے ہیں، ایک سے ہیں. اور جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے، واہ. جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے مندر مسجد اور گردوارے ایک سے ہیں. واہ واہ. ایک سے واہ ہیں، واہ واہ. ایک سے ہیں. بہت شکریہ. ریاض بھائی میرے بارے میں تعلیم کے حوالے سے اللہ نے ایک توفیق دی ہے، ایک شوق دیا ہے، ایک جنون دیا ہے. اور دنیا کی ہر کامیابی جنون، شوق اور پاگل پن کے بعد ہی میسر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے کالج میں پروفیسر اختر الواسع صاحب کو بلایا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مظفر نگر میں، کہ ڈاکٹر صاحب میری بچی نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فنکشن میں آئیں. ڈاکٹر صاحب آئے، ایک جوڑا کپڑے کا لے کے آئے، اس کے لیے ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے اور کہنے لگے آپ کی بیٹی کہاں ہے. تو خیر میں نے بلایا اس بچی کو، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹے تم بھی بہت شاندار اور تمہارے ابا بھی بہت شاندار. تو وہاں میری پرنسپل کھڑی تھی، انہوں نے کہا سر یہ تو ہماری بچی اسٹوڈنٹ ہے. رونے لگے کہ کیا دوسروں کی بیٹیوں کو بھی کوئی اپنی بیٹی بتاتا ہے. لیکن میرے دوستو، جب دل کے اندر یہ کرب، یہ بے چینی، یہ تڑپ زندہ ہو جائے گی تو آپ کو ہر بیٹی اپنی بیٹی نظر آئے گی. اور میں نے تو اس زمانے میں شعر کہا تھا جس زمانے میں میں جوان العمر تھا. یہ شعر کہا تو جا سکتا تھا لیکن جیا نہیں جا سکتا تھا. وہ میری ایک غزل تھی نا کہ وہ خیال آیا تو دل کانپ گیا. ہاں، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. آج کے عمران بھائی کے اور سرجنا کے اس مشاعرے سے شاعری ہی لے کر نہ جائیے، یہ بھی ایک مطلب اور پیغام لے کے جائیے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا تو آپ نے شروع کر دیا ہے، بڑی بڑی فیسیں دے کر کے آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں بڑی بد نصیبی ہے، بیٹے اور بیٹی کا 50 لاکھ روپے ڈونیشن دے کے ایڈمیشن کرا دیتے ہو، لیکن 5 منٹ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نہیں دیتے. آج سے اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کر دیجئے. یہ جو تمہارے یہاں پریشانی ہے نا کہ بچے نافرمان ہو گئے، نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصاب پڑھ رہے ہیں، یہ انجینئر بن رہے ہیں، یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، لیکن یہ انسان نہیں بن رہے ہیں، بہترین بیٹا نہیں بن رہے ہیں، بہترین بیٹی نہیں بن رہے ہیں. تو ان کو آج سے بہترین بیٹی اور بہترین بیٹا، بہترین داماد بنانے کی کوشش کیجئے. چلیے چند شعر حاضر کرتا ہوں. ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، آپ لوگ کہیں گے لیکن میرا جنون یہی ہے. میں نے 2014 میں آئی ایس اسٹڈی سینٹر بنایا تھا لکھنؤ میں. دیکھیے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج کل اس کا ایڈورٹیزمنٹ آیا ہے، اور اگر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا گریجویشن کیے ہوئے ہو، کوچنگ فری، آئی ایس بنانا چاہتے ہیں آپ، کلکٹر بنانا چاہتے ہیں، ایس ڈی ایم بنانا چاہتے ہیں، آئی ایس بنانا چاہتے ہیں، کوچنگ فری، ہاسٹل فری، کھانا فری، ایک لیپ ٹاپ فری. شرط ہے
کہ جو انٹرنس ہے اس کو آپ کوالیفائی کریں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. چلیے اب میں شاعری سناتا ہوں. ہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا اس پہ. دیکھیے ریاض بھائی, دیکھیے علی بھائی, دیکھیے عزم بھائی اور ہمارے اقبال اشرف صاحب. اقبال بھائی بہت توجہ سے سن رہا تھا, میں آپ کو ذرا سا ملحظ عرض کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ جہالت پر اگر دوسرا مصرع ٹک سے لگے تو سردھاں زندہ رہے. کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے, جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے, تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. واہ 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 واہ, کیا کہنا, زندہ باد ڈاکٹر صاحب, زندہ باد. واہ واہ واہ, جہالت پر واہ واہ جب واہ, کوئی کیا شعر کہہ دیا. واہ واہ واہ, تنقید کرتا ہے, تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. واہ, جوتے, اب تو زمانہ ہی بدل گیا. اس زمانے میں جب ہمارے ابا داخلے کے لیے لے گئے تو ابا نے جاتے ہی ہمیں یہ کہہ دیا, ماسٹر جی آج سے ہڈی ہماری کھال آپ کی. اچھا میرے ابا پہلے ہی سے بہت پٹائی کرتے تھے, اب یہ ڈر ہو گیا کہ گھر بھی پٹائی ہوتی ہے, اسکول میں بھی پٹائی ہوگی. اچھا میرے عزیزوں, اس زمانے میں پٹائی کمپلسری سبجیکٹ تھا, پٹائی ہونی ضروری تھی بغیر بات کے بھی. ابا کہتے رہتے تھے میاں 2 دن ہو گئے پٹائی نہیں ہوئی. شعر ملاحظہ کرے کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے, اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی. واہ واہ واہ, کیا کہنا. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے, اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. کہانی سن کے رونا اور کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. دوسرا مصرع پھر آئے گا, کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم, تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا, بہت مذاق, فرمان بھائی بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. مدد تو کرتے ہو, تصویر کھینچ لیتے ہو. کیا کہنا ہے, مدد تو کرتے ہو, تصویر کھینچ لیتے ہو. اور زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ. آپ کو ایک شعر تحفے میں دینا چاہتا ہوں, بہت زیادہ دیر نہیں, لیکن مطلع سن لیجئے اور پھر اس کے بعد شعر. میرے بہت سارے دوستوں کے لیے نیا ہوگا. عزم بھائی دیکھیں, اشر بھائی اور اعجاز بھائی, کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا. ریاض بھائی, کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا, جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا. دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا, جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو, جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو, لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. اور میرے سر دینے والوں, اب 2 مصرے آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں. چھوٹا سا طالب علم, اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ندرت ہے, نئی بات ہے, تو محبتیں چاہوں گا کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر اس سے ہم کو کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا, جب آپ سچ کے ساتھ کہ
دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جیسا میرا شعر ہے، مجھے بہت محبت سے سنیے گا اس دونوں لائنوں کو. لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے. کیا مصرع ہے، واہ. میرے دوستوں محبت چاہوں گا کہ جب آپ، قافیہ بھی نیا، کہ جب آپ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا. حجرے میں نواز بھائی یہ بچے کہہ رہے ہیں وہ غزل سنا دو. یہ شاویز انصاری اور عمران ٹھاکر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹی والی غزل سنا. خیالات لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. واہ کیا بے شک. اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں. اور کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، واہ. کم پڑ جاتی ہے. کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے. اور جو دوستوں یہ بھی دیکھیں کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. سچی بات ہے، واہ واہ. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. واہ. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. اور یہ دوش بسرے کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے. اور اشارہ دیکھیں کہ زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے. اور جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. کیا بات ہے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں. میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. اگر ملنے کی خواہش ہو تو مجھ سے ڈوب کر ملنا. کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی میں رہتا ہوں. اور میرے دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ طغیانی میں رہتا ہوں. مجھے ریاض بھائی مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے. طغیانی میں رہتا ہوں. مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے.
غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں. غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا. اور دوستو تیار رہیے گا کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا. ایک آدمی کی بیداری چاہتا ہوں. کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا. جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا. وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا. ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا. تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا. اور میرے دوستو یہ دونوں مصرے ساتھ لے کے جائیے گا کہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا. کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا. گرا کیا. چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا. جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا. جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا. حکم کی تعمیل کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر رب آیا. اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے. اگلا نمبر. بھائی 2 منٹ اور دے دو. ابھی آقا عین الدین شاہ صاحب آئیں گے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم مشاعرے کے وقار کو بام عروج تک پہنچایا. ارے وہ جا رہے لوگ آپ شکریہ ادا کر دیں. چلیے صاحب السلام علیکم. آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور سے جو مشاعرہ کمیٹی تھی اس کو بہت بہت مبارکباد. آپ لوگ صبح تک جمع بیٹھے رہے اس کے لیے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ اگلی بار اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گی کمیٹی. میں مشاعرے کے صدر صاحب کو ناظم صاحب کو اور تمام شاعروں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے سردھنا سے